السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو عزاداروں کی اہمیت کے اوپر ہے۔ دنیا اسلام میں جو شرف اور منزلت عزادار کو ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ خاص کر کے عزادار مظلوم کربلا ہونا یہ خود میں ایک بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، مگر ایک عجیب کلچر ہمارے یہاں ہو گیا ہے کہ ہم بنفس نفیس اور بذوم خود اپنے آپ کو تو عزادار سمجھتے ہیں، مگر سامنے والے کو نگلیکٹ کرتے ہیں، سامنے والے کی توہین کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اگر کسی سے بات کریے آپ عزادار ہیں تو فوراً کہتا ہم سے بڑا عزادار کون ہے، جبکہ اس نے عزادار کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے۔ دنیا تمام متبرک اشیاء کی زیارت کرتی ہے اور احترام کرتی ہے۔ ان سے پوچھئے کہ یہ عالم کیوں چومتے ہو، کیا یہ کپڑا ہے صرف اس لیے چومتے ہو؟ تو وہ کہیں گے نہیں، کپڑے کی بنیاد پر نہیں چومتے۔ بھئی یہ کپڑا کل تک دکان پہ تھا تو کپڑا تھا، جب اس کو خرید کے لے کے آئے اور لانے کے بعد اس کو ابو الفضل کے نام سے منسوب کر دیا اور نام علم کا دے دیا تو واجب الاحترام ہو گیا۔ اسی طریقے سے منبر یہ لکڑی کا ہے، اس سے دوسرا کام ہوتا رہا تو کوئی احترام نہیں کرتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ یہی لکڑی جب منبر کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو نسبت رسول سے پا جاتی ہے، اور رسول کی نسبت کی بنیاد پر ہم اس کا احترام کرتے ہیں کہ یہ منبر رسول ہے۔ اسی طریقے سے ذوالجناح کی شبیہ ہم بناتے ہیں، عام گھوڑا لے کر کے آئے سجایا اور اس کو جلوس میں لے کر کے آگے تو سب چومنے لگتے ہیں۔ اس کو کیوں چوم رہے ہو بھائی، اس کا احترام کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے احترام کر رہے ہیں کہ یہ حسین کی سواری کی شبیہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر حسین کی سواری کی شبیہ بھی ہو تو ہمارے لیے واجب الاحترام، عباس کے علم کی شبیہ ہے تو واجب الاحترام، حسین کے تابوت کی شبیہ ہے تو واجب الاحترام۔ تابوت دو ہے ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، ایک مسجد میں رکھا جاتا ہے، ایک امام بارگاہ میں رکھا جاتا ہے۔ مسجد والے تابوت کو کوئی نہیں چومتا، امام بارگاہ والے تابوت کو سب چومتے ہیں۔ دونوں کی تقریباً شکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ بھائی مسجد والے تابوت کو کیوں نہیں چوم رہے ہو، امام بارگاہ والے تابوت کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ مسجد میں جو تابوت ہے وہ ہم سے منسوب ہے، اس میں ہمارے گھر کے جنازے جاتے ہیں، لہٰذا وہ نہیں چومیں گے۔ لیکن جو عزاخانے میں وہ اہل بیت سے منسوب ہے، کبھی حسین کے نام پہ اٹھاتے ہیں، کبھی اکبر کے نام پہ اٹھاتے ہیں، کبھی کسی اور اہل بیت کے نام پہ اٹھاتے ہیں، لہٰذا وہ واجب الاحترام ہے۔ ماشاءاللہ جو بے جان چیز ہے وہ اگر اہل بیت سے منسوب ہو جائے تو واجب الاحترام، جو لاشعور جانور ہے وہ اگر حسین کی شبیہ سے منسوب ہو جائے تو وہ واجب الاحترام ہو جائے، اور یہ باشعور اور جاندار انسان ہے جو عزادار حسین ہے، تو کیا اس کی نسبت اہل بیت سے نہیں ہے؟ اس کی نسبت امام حسین سے نہیں ہے؟ یہ بھی تو حسین کا عزادار ہے، اس کی بھی تو نسبت حسین سے ہے، تو اب کیا یہ واجب الاحترام نہیں ہے؟ تو پھر یاد رکھیے گا، جس طریقے سے علم کی توہین کرنے والے پہ آپ لعنت بھیجتے ہیں، ذوالجناح کی توہین کرنے والے پہ آپ لعنت بھیجتے ہیں، تابوت کی توہین کرنے والے پہ آپ لعنت بھیجتے ہیں، ویسے ہی کسی ایک عزادار کے اوپر کی توہین کرنے والے کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اب آپ کسی پہ لعنت بھیجیں گے کسی بنیاد پہ، اور لعنت کے لیے یہ ہے روایت کے جملے کہ لعنت جب زبان سے نکلتی ہے، لبوں سے نکلتی ہے، تو پہلے قریب کے مصداق کو تلاش کرتی ہے، اور آپ کے دہن سے نکلی ہوئی لعنت سب سے قریب کے مصداق آپ خود قرار پا سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی لعنت خود آپ کے گلے کا ہار بن جائے۔ ایک عزادار کی توہین کیا مطلب ہے؟ عزادار کی توہین، علم کی توہین کرنے والوں کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نسبت کی توہین کر رہا ہے، یعنی نعوذ باللہ مولا عباس کی توہین کر رہا ہے، تو اب عزادار کی توہین کرنے والا وہ نعوذ باللہ حسین کی توہین کر رہا ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے، ماجرا ہے کہ انسان کی تو توہین کی جائے اور علم کا احترام کیا جائے؟ وہ انسان کبھی علم کا احترام نہیں کر سکتا جو عزادار کا احترام نہیں کر سکتا ہے۔ عزادار کی فضیلت آپ کو میں بتاؤں، شیخ جعفر شستری علیہ رحمہ ایک بہت بزرگ عالم دین گزرے، انہوں نے کتاب لکھی مزاح المظلوم، اس میں انہوں نے اپنے خواب بیان کیا ہے، جس کا میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے اور اپنی حبیب ابن مظاہر کتاب میں لکھا ہے اس واقعے کو میں نے بھی۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں ایک رات خواب میں تھا کہ میں نے جنت کی سیر کی،
میں جب جنت میں پہنچا تو دیکھا کہ دربار حسینی لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، حسین کا دربار، حسین تخت نشین ہے، ان کے پاس ان کے اصحاب و انصار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا تو امام حسین نے کہا اے حبیب بڑھ کے استقبال کرو، شیخ جعفر آ رہا ہے۔ میں پہنچا، امام حسین سے گفتگو کی، اس کے بعد میں متوجہ ہوا جناب حبیب کی طرف۔ قابل غور بات یہاں سے ہے کہ میں حبیب کی طرف متوجہ ہوا، اور ہونے کے بعد میں نے کہا جناب حبیب یہ بتائیے آپ امام حسین کے بچپن کے دوست ہیں، کیا کہنے آپ کے، آپ امام حسین کے ساتھ رہے، سبحان اللہ، آپ کو امام حسین نے دوبارہ حیات دی ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں چھت سے بچپنے میں گر گئے تھے اور امام حسین آئے تھے اور آپ کو بلایا تھا اور آپ اٹھ کر کے آئے تھے، مردہ سے زندہ ہوئے تھے آپ، تو حیات حسین نے دی، سبحان اللہ۔ لیکن آپ مدینے سے نکل کر کے کوفے تک مولا کائنات تک آئے، مولا کائنات کے ساتھ، اور پھر کوفے میں امام حسن نے آپ کو روک دیا، اور پھر اس کے بعد جب حسین مظلوم نے خط بھیج کر کے آپ کو کربلا بلایا، کسی کو خط لے کر کے نہیں بلایا، آپ کو بلایا، آپ کربلا میں آئے، حسین کے ساتھ شہید ہو گئے، یہ بھی بڑی فضیلت، اور جنت میں بھی آپ حسین کے پہلو بپہلو ہیں، یعنی تمام عظمتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ قاری قرآن، آپ حافظ دین، آپ معلم شریعت، سب کچھ ہے آپ کے پاس۔ اب تو آپ کے دل میں کوئی حسرت ہوگی نہیں، کوئی خواہش تو ہوگی نہیں۔ کسی عام انسان سے پوچھیے کیا شہدائے کربلا کے دل میں کوئی حسرت ہے، وہ صاف انکار کر دے گا، نہیں بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتے کہ شہداء کے دل میں کوئی حسرت بچی ہوگی۔ میں شیخ جعفر نے سوال کیا تو حبیب کہتے ہیں ہاں میرے دل میں ایک حسرت ہے۔ جناب حبیب آپ بتائیے حسرت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے دل میں حسرت صرف اتنی ہے کہ اللہ ایک بار مجھے واپس زمین پہ بھیج دے۔ زمین پہ؟ کہاں اس زمین پہ؟ اب سوال کیجئے کس زمین کے اوپر آنے کی بات کرے، جس نے آپ کو قتل کر دیا، لوٹ لیا، اہل بیت کو ستایا، بھوکا پیاسا رکھا، ظلم ڈھائے؟ وہ کہیں گے ہاں اسی دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا حبیب کیوں جانا چاہتے ہیں آپ؟ کہا صرف اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اتنی دیر کے لیے بھیج دے کہ میں روئے زمین پہ جا کر کے فرش مجلس پہ بیٹھ کر کے حسین پہ آنسو بہا کر اپنا نام بھی حسین کے عزاداروں میں لکھوا سکوں۔ تو آپ سوچئے عزادار کی کیا عظمت ہے، وہ حبیب کے جو معلم قرآن ہے، جو معلم شریعت ہے، جو حسین کا ناصر ہے، حسین کا گواہ بن کر کے کربلا میں شہید ہوا ہے، دین کا اور اسلام کا گواہ بنا ہے، وہ اتنا باعظمت ہونے کے باوجود اس بات کی بھی تمنا رکھ رہا ہے، ساری فضیلتیں اپنے پاس ہوتے ہوئے ان کی تمنا یہ ہے کہ میں عزادار بن جاؤں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ عزادار کی کیا عظمت ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب حبیب سے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ عزادار کیوں بننا چاہتے ہیں؟ اب یہ جملہ میں جہاں تک لوگ ہیں ناظرین ہیں اس کو غور سے سنیں اور یاد رکھیں، عزادار کی اہمیت کیا ہے۔ جناب حبیب کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں سب کو پتہ چل جائے کہ حسین کے عزادار کی فضیلت کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، تو ساری دنیا عزادار حسین بن جائے۔ آپ پہچانے عزادار کی کیا اہمیت ہے، اور اگر کوئی اسی عزادار کی توہین کرے تو وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا اور ملعون ہوگا۔ لہٰذا ہر انسان کا فریضہ ہے کہ عزادار کی اہمیت کرے۔ عزادار کوئی عام انسان کے نام، معمولی شے کا نام نہیں ہے، یہ ایک، میں تو کہتا ہوں یہ ایک عہدہ ہے، منصب الہی ہے عزادار ہونا، اس لیے کہ زہرا نے دعا کی ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمنا زہرا ہے، ہم دعائے زہرا کا نتیجہ ہے، تو پھر آپ سوچئے زہرا کی دعا کا آپ ایک طرف اپنے اوپر لیے کہہ رہے اور دوسری طرف اسی دعائے زہرا کی توہین کریں، کتنی بڑی بدبختی ہے ہماری کہ ہم دعائے زہرا کا انکار کر رہے ہیں، اس کے احترام کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جس زہرا سے ہم امید رکھتے ہیں شفاعت کی، اور اسی زہرا کی دعا کے لیے ہم اس کی بے حرمتی کریں، اس کی توہین کریں، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ پھر کیا زہرا ہم سے خوش ہوں گی؟ کبھی نہیں خوش ہوں گی۔ کیا اہل بیت ہم سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے؟ کبھی نہیں راضی ہوں گے۔ آپ سمجھیے ذرا سا، اللہ نے بن مانگے یہ منصب ہم کو دیا ہے۔ کیا آپ نے مانگا تھا اللہ سے کہ اللہ ہم کو عزادار بنا دے؟ یہ کرم ہے معبود کا۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، ہم اپنے مدرسوں میں بچوں کو پڑھاتے وقت کہتے ہیں کہ بیٹا ممبر پہ بٹھانا ہمارا کام ہے، مگر اس ممبر پہ باقی رہنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کب تک باقی رہتے ہو، کتنی دیر ممبر پہ بیٹھے رہتے ہو؟ تو عجب نہیں خدا بھی ہم سے یہ بات کہے کہ یاد رکھو عزادار پیدا کرنا یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے تم کو عزادار پیدا کر دیا، مگر اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر کے ذریعے مرتے دم تک خود کو عزادار باقی رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ عزادار باقی رہنا یہ ہماری ذمہ داری، ہم اپنے افعال سے اپنے آپ کو عزادار، خالی کالا کپڑا پہن لینے کا نام عزادار نہیں ہے، سینے پیٹ لینے کا نام عزادار نہیں ہے، رو لینے کا نام عزادار نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے رو لو تو جنت مل جائے گی، ٹھیک ہے، بالکل ہے، حدیث ہے، لیکن کیا کیا اس کا استعمال کس طریقے سے کیا جا رہا ہے؟ لوگوں نے اس حدیث کو ناقص لیا ہے۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ صرف رونے پہ جنت ہے، اگر رونے پہ جنت ہے تو پھر ایک اعتراض پیدا ہوگا، اشکال وارد ہو جائے گا معصومین کے اوپر، اور اشکال یہ ہوگا کہ معصوم نے کہا ہے کہ جو روئے گا اس پہ جنت واجب ہے،
صرف اگر اتنا ہی کہا ہوتا معصوم نے تو پھر ہندو بھی روتے ہیں ان پہ بھی جنت واجب، سنی بھی روتے ہیں ان پہ بھی جنت واجب، تو جتنی قوم رو رہی ہے عیسائی رو رہے ہیں۔ ابھی 40 کا ایام ہے، کربلا میں آپ آئے ہوتے، جو لوگ آئے انہوں نے دیکھا ہے عیسائی حسین پہ ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہندو حسین پہ ماتم کر رہے ہیں۔ ہندوستان والے تو باقاعدہ دیکھتے ہیں، ہندوؤں کی انجمنیں ہیں، ہندو شعراء ہیں، مرثیے کہیں، تو جو روئے رلائے رونے والے کی صورت بنائے جنت واجب، تو ان پہ بھی جنت واجب۔ تو خالی رونے سے جنت نہیں مل جاتی ہے، پھر کیسے جنت ملے گی؟ حدیث کا جملہ ہے عارفن بحق الحسین من بکا و ابکا و تباکا عارفن بحق الحسین وجبت له الجنہ، جو روئے رلائے رونے والے کی صورت بنائے حسین کی معرفت کے ساتھ، بغیر معرفت کے نہیں ہے، معرفت کے ساتھ پہچانتے ہوئے۔ تو پہلے حسین کو پہچاننا ہے، حسین رسول نے بھی مسجد میں یہ کہا تھا ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین اسے پہچانو، تو ہم تو حسین کو پہچاننے کے لیے جا رہے ہیں۔ حسین کو اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب اب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اپنے نفس کو پہچانیے۔ یہی بات تو مولا کائنات نے کہی ہے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچانا، جو اپنے کو نہیں پہچانے گا وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ تو اسی طریقے سے جو خود کو نہیں پہچانے گا وہ حسین کو کیا پہچانے گا؟ ابھی اپنے آپ کو تو ہم نے پہچانا نہیں ہے، حسین کو پہچاننے کی بات کر رہے ہیں۔ حسین کو پہچاننا کوئی معمولی نہیں ہے، صرف رونے سے جنت نہیں ملے گی، رونے سے پہلے حسین کو پہچاننا ہے۔ اور پہچاننے کا مطلب خالی یا حسین کر لینا نہیں ہے میرے دوستو۔ میں خاص کر کے اپنے نوجوان ناظرین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حسینی ہونا ہے تو پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ حسین کی عظمت کو پڑھیں، حسین کی شخصیت کو سمجھیں، حسین کہتے کسے ہیں، حسین کی ذات کا نام ہے۔ عزیزو، جناب حور کے حوالے سے آپ سنتے ہیں کہ حور حسین کے خیمے میں آ گئے، کتنا بڑا پیغام حسین کے جانثار نے کربلا کے میدان میں دیا، آپ کو پتہ ہے حسینی کسے کہتے ہیں؟ اس کا صحیح تعارف کربلا کے میدان میں ہمیں حور نے دیا ہے۔ اگر حور چاہتے تو سیدھے اٹھ کر کے حسین کے خیمے میں آ جاتے، مگر ذرا تاریخ سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے، کیا حور اپنے خیمے سے نکل کے سیدھے حسین کے خیمے میں آئے؟ نہیں، نکل کے سیدھے اپنے خیمے میں حور نہیں آئے ہیں۔ پھر کیا کیا حور نے؟ حور نکل کر کے سیدھے عمر سعد کے خیمے کی طرف گئے۔ ذرا سوال کیجئے، جب تم کہہ رہے ہو حور کہ حسین کے ہم جا رہے ہیں تو عمر سعد کیا کیوں جا رہے ہو؟ چلو حسین کے پاس، تو آواز دیں گے اگر تم نے حسین کو پہچانا ہوتا تو اعتراض نہ کرتے، کہ آپ ہی بتا دیے کہ یاد رکھو میں عمر سعد کے خیمے میں سب سے پہلے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہاں جا کر کے دنیا کو بتا سکوں سچا حسینی وہی ہوتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا میرا، کہ سچا حسینی وہی ہوتا ہے، کردار حور سے میں یہ جملہ دے رہا ہوں، سچا حسینی وہی ہوتا ہے جو اپنے دشمن کو بھی دھوکے میں نہ رکھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں سیدھا حسین کے پاس چلا جاتا تو پیسر سعد یہ سمجھتا کہ پھر حور میرے پاس ہے، ابھی حور نکلے گا میری طرف سے حسین پہ حملہ کرے گا، حسین کے لشکر سے جنگ کرے گا، اور جب میں اچانک حسین کی طرف سے میدان میں آتا تو وہ دھوکہ کھا جاتا، اور جو دھوکہ دے دے وہ حسینی نہیں ہوتا۔ تو اب سوچئے کہ جو دھوکہ دے وہ حسینی نہیں، تو جو اپنے نفس کو دھوکہ روزانہ دے رہا وہ حسینی کیسے؟ جو اپنے بھائی کو دھوکہ دے وہ حسینی کیسے؟ جو اپنے باپ کو دھوکہ دے وہ حسینی کیسے ہو سکتا ہے؟ حسینی کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ جو انسان اپنے اندر سے دھوکہ دینے کی عادت کو ختم کر دے گا وہی صحیح معنوں میں حسینی بن جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت مجلس بہترین دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، ہم دعا کرتے رہیں کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں شیعان اہل بیت، شیعہ خالی کہہ دینے سے شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ اس وقت ہوگا کہ جب امام ہمیں شیعہ کہیں۔ لہذا دعا کریے کہ ہم سچے شیعہ بنیں، سچے عزادار حسین بنیں، صحیح معنوں میں حسینی بنیں۔ جب صحیح حسینی بنیں گے تو امام کے ظہور کے بعد امام کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہوگا، ورنہ اگر ہم صحیح حسینی نہیں بنیں گے تو حسین کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ قبل الظہور ہم صحیح معنوں میں شیعان اہل بیت اور عزاداران مظلوم کربلا بنیں، اور بعد الظہور امام زمان ہم سب امام زمانہ کے اعوان و انصار ان کے سپاہیوں میں شمار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔